السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس عید الاضحیٰ تو ایثار ہی ایثار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. درس عید الاضحیٰ تو ایثار ہی ایثار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. دل میں رکھنا ہے ترازو تولنے جذبات ہے. وزن تو ہر حال رکھنا رب کی احکامات ہے. رب کی احکامات ہے. اب بڑھانی ہے ہمیں ایمان کی مقدار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. درس عید الاضحیٰ تو ایثار ہی ایثار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. کم نہ پڑ جائے کہیں ہم سے خدا کی بندگی. یاد ابراہیم کی ہم کو ہے رکھنی زندگی. ہم کو ہے رکھنی زندگی. ایک نمونہ بن کے آیا آپ کا کردار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. درس عید الاضحیٰ تو ایثار ہی ایثار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. عید پیغام لائی ایک خدا پر ہو یقین. ہو رہا ہے جو تصور غیر سے ہوتا نہیں. غیر سے ہوتا نہیں. ایک ہے معبود اپنا جو بڑا غفار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. درس عید الاضحیٰ تو ایثار ہی ایثار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. ایک طرف والد کی صورت میں وہ ابراہیم ہے. دوسری جانب بڑا چھوٹا سا اسماعیل ہے. چھوٹا سا اسماعیل ہے. رب کی منشا کے لیے گردن ہے اور تلوار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. درس عید الاضحیٰ تو ایثار ہی ایثار ہے. چل کے رب چاہی پہ قربان کرنا پیار ہے. درس عید الاضحیٰ تو ایثار ہی ایثار ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ الحمدللہ. آپ خیریت؟ الحمدللہ. کیسے آنا ہوا؟ بقرعید کا مہینہ ہے، لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں. بقرعید میں کیا کرنا؟ روزے رکھ سکتی نہیں. کتنے روزے ہیں نا؟ یہ مہینے کی فضیلت معلوم کرنے کے لیے آئی
رہی ہوں. اچھا، پہلے میں اس مہینے کی فضیلت کو بتاتی ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. میری بہنوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے سے اسلام کی دو اہم ترین عبادتیں متعلق ہیں. پہلا قربانی، دوسرا حج. قربانی محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی. یہ اللہ کے ساتھ غیر کی محبت کی قربانی خدا کے راہ میں تھی. اپنے عزیز مطاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نظر تھی. یہ خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثل منظر تھا. یہ تسلیم و رضا، صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کیے بغیر دنیا کی پیشوائیں اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی. یہ اپنے باپ کا ایک لوتے بیٹے سے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہ تھا بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات، خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی. یہ خداوندی کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا. اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، حقیقت کا ظلم جاز تھا. فلما سلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے فرمانبرداری کی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم یوں ہی اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں 5 مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں. اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. خدایا، تو محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر برکت نازل کر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل پر برکت نازل کی. اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا. ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی. صرف جانور ہی قربان مت کرو. عید پر اپنا ضد، انا، حسد اور بدگمانی بھی قربان کیجیے. دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں. قربانی کون لوگ دے سکتے ہیں؟ جو لوگ صدقہ فطر دے سکتے ہیں وہ لوگ بھی قربانی دے سکتے ہیں. قربانی کا بڑا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے. اور قربانی کے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے. تو خوب خوشی اور خوب دل کھول کر قربانیاں کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے. جس کے نام سے قربانی دی جاتی ہے وہ ذی الحجہ کی چاند رات سے قربانی تک اپنے ناخن اور بال کچھ بھی نہ کٹوائے. اور ہر مسلمان پر تکبیر تشریف پڑھنا فرض ہے جو عید کے دن کی فجر نماز کے بعد سے 9، 10، 11، 12، 13 تاریخ کی عصر نماز تک پڑھی جاتی ہے. مرد کو آواز کے ساتھ اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں. تکبیر تشریف یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا، حج کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ حج کو جانے والوں کی تصورات
اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی یاد دلاتی ہے۔ جو آدمی جس وقت گھر سے نکلتا ہے سب عزیز اور اقارب، گھر بار، احباب وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک یا دوسرے عالم کا سفر اختیار کرتا ہے۔ جن چیزوں میں دل مشغول تھا، گھر بار، کھیتی باغ، احباب کے مجالس، سب ہی اس وقت چھوٹ رہا ہے جیسا کہ مرنے کے وقت سب کو خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ حج کی روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر، عبرت و اعتبار ہے کہ جیسا آج عارضی مدت کے لیے یہ سب چھوٹ رہا ہے، بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد سواری پر سوار ہونا ہے۔ تو عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازے پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ بھی ہر قدم وطن اور احباب سے دوری اور جدائی بڑھاتی رہتی ہے، اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر سب اعزاء گھر بار ساز و سامان سے دور لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ضرور جنازے کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ قبر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سارے منظر حاجی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں کہ کوئی گھر ہی سے مسافہ کر کے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسٹیشن تک تکلیف فرما لیتے ہیں، اور کچھ بہت ہی خاص ہوتے ہیں جو آگے جہاز تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ جہاز اور قبر میں جانے والے صرف وہی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس عالم تک ساتھ دینے والے ہو، چاہے وہ عزیز اقارب ہو یا مال و متاع ہو۔ ان میں بعض رفیق سفر ایسے مخلص، غمزار اور راحت رضا ہوں گے جو ہر قدم پر راحت پہنچاتے ہیں، اور بعض رفیق ایسے بدخلق، کن مزاج، ضدی جھگڑالو ہوتے ہیں جو سفر کی ہر منزل پر بجائے راحت کے مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ یہی ساری صورت آخرت کے سفر میں پیش آتی ہے کہ قبر میں ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہے جو آخرت تک ساتھ دینے والے ہیں۔ اعمال حسنہ ہر قسم کی راحت اور آرام کا سبب ہے، اور اعمال سیئہ ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا سبب ہے۔ اعمال حسنہ نہایت حسین و جمیل آدمی کو صورت میں قبر میں ساتھ رہتے ہیں، اور اعمال سیئہ نہایت قبیح صورت، ڈراؤنی، گندی بودار صورت میں ساتھ رہتے ہیں۔ اور لبیک کہتے ہوئے اور چلاتے ہوئے حج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم کرو کہ لبیک پکار کر کہے، اور ظاہر بات ہے کہ نالا اور فریاد کے ساتھ چلانا عشق کی جان ہے۔ نالا کر لینے دے للہ نہ چھیڑے احباب، نالا کر لینے دے للہ نہ چھیڑے احباب، ضبط کرتا ہوں تو تکلیف سوا ہوتی ہے۔ فغاں میں، آہ میں، فریاد میں، شیون میں، نالے میں سناؤں درد دل، طاقت اگر ہو سننے والے میں۔ دم بدم سینائے سوزا سے نہ کر نالا گرم، پڑ نہ جائے تیری منقار میں چھالے بلبل۔ بے خودی شوق کی اور عرض تمنا ان سے، نہیں معلوم کہ منہ سے میرے کیا کیا نکلا۔ کسی کی یاد نے کیا کیا نئے تحفے دیے ہم کو، جگر میں تیز، دل میں درد، لب پر آہ وہ نالے ہیں۔ کون ہوتا ہے مؤنث شبنم، نالا ہوتا ہے، آہ ہوتی ہے۔ اسی بے چینی اور اضطراب، نالا اور فریاد کے ساتھ آخر وہ محبوب کے شہر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں اتنے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد حج کے سفر کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بعد احرام کی 2 سفید چادریں کفن کی چادروں کی یاد ہر وقت تازہ رکھتی ہے۔ اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھو تو جتنے دن احرام باندھا رہے ہر وقت اسی طرح کفن کی 2 چادروں میں لپٹے رہنا یاد رہنا چاہیے۔ احرام کے وقت لبیک، حاضر ہوں حاضر ہوں،
حزب خدا کی طرف پکارنے والے یعنی سود پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر ہولیں گے. وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. تو دیکھے گا ہر امت زانوں پر گری ہوئی اور ہر امت پکاری جائے گی اپنی کتاب کی طرف. مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا اس عالم میں داخل ہو جاتا ہے جس میں خدا کی رحمت کی امید ہے کہ مکہ دارالامن ہے، لیکن اپنے بدعمالیوں سے یہ خوف بھی غالب ہے کہ امن کی جگہ بھی امن نہ ملے. مکہ کا سارا قیام اسی بین درجے کی یاد تازہ کرتی رہتی ہے کہ اس جگہ کا امن کی جگہ ہونا اللہ کی رحمت، مغفرت اور لطف اور احسان و انعام کی یاد تازہ کرتی ہے. اپنے بدعمالیاں جو ساری عمر میں کی ہے وہ یاد تازہ کرتی ہے. اس وقت مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. اجازت ہو تو اے میرے خدا تیرے در پہ گر جائیں گے. حاجی جب اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتا ہے یعنی کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بیت اللہ پر نظر پڑنا اللہ کی یاد تازہ کرتی ہے. بیت اللہ پر نظر پڑنا قیامت میں گھر کے مالک کی دیدار یاد دلاتی ہے جس قدر خوف اور ہیبت، عظمت اور جلال کا وہ مظہر ہے. یہی سارے آداب اس وقت ہوتے ہیں جیسا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہوتے ہیں. بیت اللہ کا طواف ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو عرش معلیٰ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کعبے کے پردے سے لپٹ کر رونا اور ملزم کو چمٹنا اس قصوروار کی مثال ہے جو کسی بڑے محسن و منبہ کی اصول کر کے ان کے دامن پکڑ کے معافی کے لیے روتے ہیں اور ان کے گھر کے ڈگہ دیوار پکڑ کر روتے ہیں. اصول کے معنی کی یہی راستے ہیں اور قیامت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی مثال ہے. اس کے ساتھ صفا مروہ میں دوڑنا میدان حشر میں ادھر ادھر دوڑنے کی یاد تازہ کرتا ہے. قرآن پاک کا ارشاد ہے یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشرون. قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے گویا جو ٹیڑی دل جو برا گندا ہے. یہ منظر بندے کے ناقص خیال میں قیامت کا ایک عجیب منظر کی یاد تازہ کر دیتا ہے جو بڑا مفصل قصہ احادیث میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب مخلوق نہایت پریشان حال ہوں گی اور مساعد کی کثرت سے تنگ ہو کر یہ سوچیں گے کہ انبیاء علیہ السلام بڑی اونچی ہستیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، ان سے جا کر سفارش کی درخواست کریں. اس خیال سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، آپ ہماری سفارش کر دیں. وہ فرمائیں گے کہ میں نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا طویل قصہ ہے، مجھے تو صرف یہ منظر سامنے لانا ہے کہ ادھر اور ادھر سے ادھر مارے مارے پریشان حال ایک دن پھرنا ہے جو بڑا سخت دن ہوگا. عرفات کا میدان تو حشر کے میدان کا پورا نمونہ ہے. اس کے بعد مزدلفہ، مینا وغیرہ کے اجتماعات ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان موقعوں میں لوگوں کے ازدحام اور شور و شعب، مختلف آوازیں اور اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چلنے، قیامت کے میدان میں اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام اور مقتدیوں کے پیچھے چلنے کی اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی یہاں کبھی وہاں جانے کی یاد تازہ کرتا ہے. ان موقعوں میں عاجزی اور زاری کا اہتمام کرے کہ کام آنے والی چیز ہے. یہ مختصر مضمون حج کے اس منظر میں جو قیامت کی یاد تازہ کرتا ہے. آخر ایک بات بتاؤ، حجرہ اسود کا پتھر کیا ہے؟ حجرہ اسود ایک خاص پتھر کا نام ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر آیا تھا، جو کعبۃ اللہ کے اندر تعمیر کیا گیا ہے. اگر کوئی اس کو بوسہ دے گا اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ
اپنی ماں سے جنا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک حجر اسود پر رکھے رہے اور بہت دیر تک رکھے رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ مختصر ہے ہماری داستان، خود بخود ہے آنکھوں سے آنسو روا۔ مختصر ہے ہماری داستان، خود بخود ہے آنکھوں سے آنسو روا۔ رخسار زرد پر ایک جد بہتے ہیں میرے اشک خون، ایک جد دکھا رہی ہے جزا و برا رنگ۔ زمین تک میرے آنسو آنے لگے، فلک تک میرے نعرے جانے لگے۔ زمین تک میرے آنسو آنے لگے، فلک تک میرے نعرے جانے لگے۔ میری چشم در کا یہ کیا حال ہے کہ دامن سے تا آستین لال ہے۔ کعبۃ اللہ کے پردے سے لپیٹنا اور چمیٹنا بھی خدا سے عاشقانہ شان ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا
جزاک اللہ خیرا.